السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعلمون هذا الدعاء كما يتعلمون القرآن اذا دخل الشهر او السنة اللهم ادخله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام وجوار من الشيطان ورضوان من الرحمن۔ اخرجه الامام البغوی فی معجم الصحابہ۔ محترم حضرات، ہم اور آپ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ایک نئے سال میں داخل ہو چکے۔ 1441 سے 1442 ہجری میں ہم آ گئے ہیں، اور محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ تھی مغرب سے پہلے۔ اس مناسبت سے سوشل میڈیا پر نئے سال، نئے اسلامی سال کی دعا، یہ دعا بہت گردش کر رہی تھی، اور ہر گروپ میں لوگ استفسار سوال کر رہے تھے کہ دعا صحیح ہے غیر صحیح ہے، مختلف لوگ مختلف باتیں کر رہے تھے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ دعا پیش کی ہے۔ طبرانی کے حوالے سے یہ دعا مروی ہے، اس کی ایک سند کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اسی طرح سے شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس حدیث کا ایک شاہد موجود ہے جس کی وجہ سے بہت سے علماء نے اس دعا کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور جو عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بسند صحیح یہ دعا ثابت ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں ھذا موقوف علی شرط الصحیح، یہ حدیث، یہ دعا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے موقوفاً بسند صحیح ثابت ہے۔ تو عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اس دعا کو ویسی ہی سکھاتے تھے ایک دوسرے کو جیسے قرآن سکھاتے تھے۔ جب نیا مہینہ یا نیا سال داخل شروع ہوتا، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام وجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ، تو اس نئے مہینے یا نئے سال کو ہم پر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور شیطان کی حفاظت اور رحمان کی رضامندی کے ساتھ داخل فرما۔ تو یہ دعا ہے۔ اس میں عام طور پر لوگوں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ لوگ نئے اسلامی سال کے موقع ہی پر اس دعا کو نشر کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، جبکہ اس حدیث کے اندر ہے کہ نئے مہینے، جب نیا مہینہ یا نیا سال شروع ہوتا، اور نیا مہینہ اور نیا سال سے مراد یہ اسلامی مہینہ اور اسلامی سال مراد ہے، یعنی محرم الحرام جو جس سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، نہ کہ انگریزی مہینہ اور انگریزی سال۔ تو ہم کو ہر نیا مہینہ، جب بھی نیا مہینہ شروع ہو اور نیا سال شروع ہو، تو ہمیں اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو سکھانا چاہیے، ایک دوسرے کو تعلیم دینا چاہیے۔ صرف نئے سال کے موقع پر اس دعا کا اہتمام کرنا، اس کو ایک دوسرے کو سکھانا یا نشر کرنا، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ہر نئے مہینے اور نئے سال کے موقع پر، یعنی اسلامی نیا مہینہ اور اسلامی نیا سال جب شروع ہو تو ہم اس دعا کا یہ اہتمام کریں۔ اور یہ اہم دعا ہے۔ اس دعا کے اندر ہم اللہ سے مانگتے ہیں امن و امان، سلامتی اور اسلام، شیطان سے حفاظت اور رب العالمین کی رضامندی۔ تو اسلامی اعتبار سے نئے مہینے اور نئے سال کے شروع میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ آج اتفاق سے نیا سال بھی تھا، جمعہ کا دن، اور نیا مہینہ بھی تھا، نئے مہینے کی پہلی تاریخ تھی۔ تو اس لیے ہمیں کتاب و سنت سے جو باتیں نئے اسلامی سال یا نئے مہینے کے موقع سے ثابت ہے، وہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگ، یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ
اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اسلامی سال کب ختم ہوتا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، جبکہ انگریزی سال کے آغاز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے اور اس کی شروعات پر لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، جبکہ مبارکبادی پیش کرنے کا جو تصور ہے نہ تو انگریزی سال کے اعتبار سے شروع صحیح ہے اور نہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے۔ مبارکبادی کا یہ جو تصور ہے، چاہے وہ انگریزی سال کے حساب سے ہیپی نیو ایئر 1 جنوری کو کہا جائے یا نئے اسلامی سال کے اعتبار سے محرم کی 1 تاریخ کو کل عام انتم بخیر، عرب کے یہاں بہت ماحول ہے کہ یہ دعا دیتے ہیں، تو یہ سب ثابت نہیں ہے۔ جو ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے، تو اس دعا کا ہم اہتمام کریں۔ اور اس موقع پر ایک آدمی نیا ایک سال مکمل اس سے ختم ہوا ہے اور ایک نیا سال شروع ہوا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم ایسے موقع پر اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے سال بھر کے اعمال کا جائزہ لیں۔ یہ محاسبے کا وقت ہے، نہ کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے کا۔ آخر مبارکبادی ہم کس چیز کی دیتے ہیں؟ کیا اس بات کی مبارکبادی کہ ہم اپنی زندگی کا 1 سال ختم کر لیے اور اپنی موت سے 1 سال اور قریب ہو چکے ہیں؟ تو یہ مبارکبادی بے معنی ہے۔ اگر غور کریں تو مبارکبادی اس میں کسی چیز کی نہیں، بلکہ نفس کے محاسبے کا موقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر موقع پر کتاب و سنت سے جو باتیں ثابت ہیں ہم اس کا اہتمام کریں، اور سماج اور معاشرے میں جو پھیلے ہوئے رسم و رواج ہیں ان سب کو چھوڑ دیں۔ لوگ غیروں کے طریقے پر چلتے ہوئے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، مبارکبادی پیش کرنے کا جو یہ طریقہ ہے یہ سب غیروں کا طریقہ ہے جو ہم نے ان سے لیا ہے۔ اور یاد رکھیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کسی بھی اعتبار سے کسی بھی چیز میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعید سنائی ہے کہ وہ اس کا شمار انہی میں سے ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی طریقہ، اسلامی تہذیب، اسلامی تاریخ کو اختیار کریں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔